قربانی کے چند مسائل ذہن نشیں فرماتی چلیں۔ قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہوں، گائے کا تصور تو دل و دماغ سے نکال دو آج کی حالت میں۔ بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمریں کم سے کم 2 سال کی۔ بیل، بھینس، بھینسا، ان کی عمریں کم سے کم 2 سال کی۔ 2 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ 2 سال، کم سے کم 2 سال، باقی آگے کتنے ہی بڑھ جائیں۔ یہ ایک لمٹ ہے شریعت کی، ایک حد ہے شریعت کی کہ ان بڑے جانوروں کی عمریں کم سے کم 2 سال۔ اونٹ اور اونٹنیاں، ان کی عمریں کم سے کم 5 سال، 5 سال، اس سے کم شریعت اجازت نہیں دیتی۔ البتہ بکرے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، بھیڑا ہیں، دمبے ہیں، دمبیاں ہیں، ان کی عمریں کم سے کم 1 برس کی، 1 برس کی۔ ہاں اگر وہ دمبا یا بھیڑ یا بھیڑا سال بھر کے جانوروں میں کھڑا کر دیں، حالانکہ اس کی عمر کم ہے سال بھر سے، لیکن آپ کے جانچنے میں اور ان سال بھر کے جانوروں میں کھڑا کرنے میں اس میں کوئی فرق نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی، بشرط یہ کہ 6 مہینے سے کم کا نہ ہو۔ بھیڑ، بھیڑا، دمبا اور دمبیاں، یہ 6 مہینے سے کم کے نہ ہو، لیکن سال بھر کا ہونا افضل ہے، افضل ہے۔ دوسرا مسئلہ، قربانی کہ جانوروں میں خاص طور سے کون سے عیب ہوں جن کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی۔ اس روایت کے راوی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت ہے، اور جس حدیث کو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہوں، روایت کر رہے ہوں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم قربانی کا جانور خریدو اس کے کان، ناک اچھی طرح جانچ لیا کرو، اس کی آنکھ بھی دیکھ لیا کرو، کان چرے ہوئے نہ ہو، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، یعنی جڑ سے، کان میں کوئی سوراخ نہ ہو، آنکھ بالکل صحیح سالم ہو۔ اگر کان چرا ہوا ہے، چاہے آگے سے ہو یا جڑ سے ہو، یا کان میں کوئی سوراخ ہے یا آنکھ کی روشنی غائب ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ان تمام عیبوں کو ٹٹول لیا کرو، اور یہ بھی آپ ذہن نشیں فرما لیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، حسن و جمال کا مظہر عتم ہے اللہ رب العزت والجلال کی ذات اقدس، حسن و جمال کا مظہر عتم ہے، اللہ کی ذات تمام کمالات کا منبع ہے، پاک ہے، حسین ہے، بے عیب ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ ایسے عیب دار جانوروں کی قربانی پسند نہیں کرتا۔
خوبصورت بھی ہو، بے عیب بھی ہو، حسین بھی ہو، موٹا تازہ بھی ہو۔ اللہ حسین ہے، اللہ خوبصورت ہے، اللہ جمیل ہے، تو ایسے ہی جانوروں کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اپنے لیے تو قصائی کی دکان پر جا کر بڑی میخیں نکالتے ہو، یہ نہیں، ایسا نہیں، ویسا نہیں، تیسا نہیں۔ یہاں بھی جانچو، جو جانور آپ اللہ کے نام کے لیے خرید رہے ہو، قربانی کے واسطے خرید رہے ہو، اسے ہر طریقے سے جانچ لو، ہر طریقے سے اس کی دیکھ بھال کر لو، اسے ٹٹول کر دیکھ لو، کوئی عیب تو نہیں کہیں پر۔ دوسرا مسئلہ، اس روایت کے راوی حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت، بہت مقدس اور بڑے صحابی ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا، 4 عیب تو ضرور دیکھ لیا کرو اس جانور میں جس کو تم قربانی کے واسطے خرید رہے۔ نمبر 1، الارجاء البین ضلعها، عرج کہتے ہیں لنگڑے کو عربی زبان میں، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ الارجاء البین ضلعها، ایسے لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے جس کے پیر میں لنگ ہو یا لنگڑا پن ہو۔ دوسرا ہے العوراء البین عورها، آور کہتے ہیں کاڑے کو، ایسا کاڑا جانور جس کا کاڑا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ والمریضۃ البین مرضها، تیسرا ہے ایسا مریض جانور جس کا مرض ظاہر ہو، ایسی قربانی جانور کی جائز نہیں ہے۔ والاجفاء التي لا تنقی، اور ایسا دبلا پتلا مریل جانور جس کی ہڈیوں میں مینگ نہ ہو، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ جمعے کو ہے۔